یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. آپ کسی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں جہاں پہ شہری علاقوں کی بات کی جائے پہلی جنریشن تک تو صحیح ہے. آپ کی جو ایک جنریشن ہے یعنی کہ آپ کے دادا دادی یعنی کہ آباء و اجداد تو ہوتے ہیں لیکن ان کی چلتی نہیں ہے. یہاں پہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم بہت ہی ڈینجرس ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم وہاں پہ پائیدار ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے والد صاحب اس گھر کے فیصلے کرتے ہیں. فیصلہ کسی شخص کے حوالے سے ہو چاہے وہ اس گھر کے حوالے سے. جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ سبقت لے جاتا ہے. میں تو ہیرو ہوں اس جوائنٹ فیملی سسٹم کا, میں جو چاہوں کروں. سبقت لے کے جاتا ہے اور وہ ہر کسی کے معاملات میں پھر انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ یہاں پہ بہت ڈینجرس ہے. جبکہ آپ کے آباء و اجداد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. وہ خاموش رہتے ہیں, جواب نہیں دیتے یا وہ فیصلے نہیں کرتے, وہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے. ان کے بچوں نے جو ہے سبقت حاصل کر لی ہے. تو یہاں پہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت ہی دردناک جوائنٹ فیملی سسٹم بنتا ہے. عزتوں کے سودے ہو رہے ہوتے ہیں, کسی کو نہیں پتہ ہوتا. یہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے, یہاں پہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. کیوں؟ کہ اجداد کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب وہ جو بچے ہوں گے آپ کے دادا دادی کے, وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے فائدے کے لیے. دیکھیں یہاں پہ جو سبقت لے جانے والی بات جو میں نے کی, جو میں نے کہا کہ پاور کی بیس پہ اپنے آپ بڑا تصور کرنا اور ہیرو بن جانا, اگر یہ چیز بچے کر رہے ہیں اور وہ ماں باپ کے دادا دادی کے ہاتھ میں نہیں ان کے بچے کر رہے ہیں, تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ ایک مرتے وقت پانی بھی ایک گلاس اگر مل جائے نا تو بڑی بات ہے. یہ بڑا ہی ٹف سروائیول ہے. یہ اتنا ٹف سروائیول ہے کہ یو کانٹ امیجن کہ اس سسٹم کے اندر جو سروائیو کر رہے ہیں وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں, ان کا سروائیول کیا ہے, وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, یہ صرف اور صرف وہ جانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. کر رہا ہے جو کسی دوسرے کا سروائیول ہے اس کو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا انٹل انلیس وہ اس سچویشن سے نہ. یہ اس کا بیٹل ہے. خطرناک ثابت ہوتا ہے اگر یہ فرسٹ جنریشن سے سیکنڈ جنریشن تک چلا جائے, جہاں پہ بڑے تو ہیں, فیصلے ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں, ان کو الاؤ نہیں ہے, اور ان کی جگہ پہ پاور لے کے بیٹھ گئے ہیں ان کے بچے. ان کے فیصلوں کو دبا دیتے ہیں, چاہے وہ ماں باپ ہو, ماں باپ کے فیصلوں کو دبا دیتے ہیں, یا تو آپ کے فادر کے بھائی ہوتے ہیں یا پھر ان کی بہنیں ہوتی ہیں. وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہ ایک ہی گھر کے اندر بہت سارے لوگ رہ رہتے ہیں. اب اس گھر کے اندر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں, یعنی کہ پراپرٹی کے معاملات. لہٰذا یہی وجہ ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بہت دردناک ثابت ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ, زیادہ تر جگہوں پہ. اچھا یہاں پہ یہ چیز بھی کلیئر کر دوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں کا دستور نہیں ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم اصل میں انڈیا کا کلچر ہے. بچیوں کی کم عمر میں شادی کرنا یہ بھی انڈیا کا کلچر ہے. یہ دونوں کلچر ہم نے انڈیا سے اڈاپٹ کیے ہیں. 22 سال میں 25 سال میں شادیاں کرا کے بچیاں پھنس جاتی ہیں اور وہ پھر پورا ایک فیملی گینگ کے اندر وہ چلی جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سروائیو ابھی کر رہے ہوں گے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ بچیوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں کہ وہ بچیاں جو 15 سال 18 سال اور 20 سال اور 22 سال کی ہیں, ظاہر سی بات ہے دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ پیپل. وہ بچیاں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بات کر سکیں, وہ اپنے رائٹس کو سمجھ سکیں, کوئی اسٹینڈ لے سکیں. تو یہاں پہ ان کو ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے مختلف طریقوں سے, اور وجہ یہی ہوتی ہے یہ انڈیا کا کلچر جہاں جو ہمارے یہاں اڈاپٹ ہوا ہے, ہو رہا ہے, اور بڑی بربادیاں اس سے, بڑی خرابیاں ہیں, بڑی نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. خام نہیں ہے کیونکہ بند دروازوں کے اندر یہ سارا سیناریو چل رہا ہے. نیٹل جوائنٹ فیملی سے کیا وجوہات ہیں, مختلف قسم کے مختلف وجوہات ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں ہیں. میں اتنا ڈیٹیل میں تو ڈسکس نہیں کر سکتی, بہت سارا ٹائم چاہیے اس کے لیے. میں سرسری طور پہ اس کو ڈسکس کر کے بتاتی ہوں کہ دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم, آبائی جوائنٹ فیملی سسٹم, دادا دادی, یہاں پہ انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں, نسلیں ہیں یہاں پہ, اور یہ نسلیں ظاہر سی بات ہے ہر نسل ایک دوسری نسل سے مختلف ہے. جیسے اس کے باپ ہوں گے ویسے وہ نسل ہوگی, باپ سے نسل ہوتی ہے, اور باپ کی نسل پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے باپ دادا کون تھے, تو نسلیں الگ ہیں. اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے حسد تو ہے ہی ہے, کیونکہ حسد اصل میں ڈیولپ ہوتا ہے کلچرل کمپیریجن کی وجہ سے, جہاں پہ ثقافتی اختلافات ہوتے ہیں. ثقافت الگ الگ ہوتی ہے. ثقافت کیا, رہن سہن, پہننا اوڑھنا, کھانا پینا, بات کرنا اور سوچنے کا انداز. اگر کسی بھی جوائنٹ فیملی کے سسٹم, اب دیکھیں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر
مختلف قسم کے سوچنے کے انداز، مختلف قسم کی ثقافت، پہننا اوڑھنا، مختلف قسم کی سمجھ بوجھ اور مختلف قسم کی تعلیم پائی جاتی ہے کچھ لوگ کم تعلیم یافتہ ہیں، کچھ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور کچھ بالکل ہی تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اب یہ جب ملٹیپل بلڈ جوائنٹ فیملی سسٹم جسے کہتے ہیں اس کے اندر رہ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ تو حسد تو ایک لازمی سی چیز ہے، اور یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ بڑے کیسز ہوتے ہیں، یہاں پہ جادو بلیک میجک کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے حسد کی بنا پہ، حسد کی وجہ سے، کیونکہ حسد بڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ حسد کو کس طرح سے ختم کریں گے؟ حسد کو زیادہ تر لوگ بلیک میجک کے ذریعے ہی ختم کرتے ہیں، اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر، اور اسپیشلی رشتہ دار اور وہ بلیک میجک نہ کریں، ناٹ پاسبل۔ یہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے یہ بات، سارے لوگ ریئلائز کر چکے ہیں، لوگوں نے ایکسپلور کر لیا ہے، لوگوں نے ریسرچ کر لی ہے اس پہ، اور لوگ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی بھی رشتہ دار ایسا دنیا میں نہیں ہے جو جادو ٹونے بلیک میجک نہ کرتے ہیں۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ کچھ زیادہ، بہت ہی زیادہ کرتے ہیں، مہان، بہت ہی اعلیٰ لیول پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے کم کرتے ہیں، ہلکا پھلکا کرتے ہیں، بس فرق صرف یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حسد کا لیول کیا ہے۔ حسد کا لیول اگر بڑھا ہوا ہے تو وہ حد درجہ پہ جا کے، حد درجہ یعنی کہ ہر حد پہ جا کے بلیک میجک کرے گا، جب تک وہ آپ کو تباہ و برباد نہیں کر دیں گے وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں۔ کیوں؟ یہ ایک سائیکالوجیکل ایشو ہے ان کا۔ یہاں پہ جیسا کہ میں نے بتایا، جو کیونکہ گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، بلیک میجک بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، لوگوں کی جان مال اور عزتیں بچا رہے ہیں، یہ تو بہت ہی کوئی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ آسان بات نہیں ہے کہ وہ اپنی جان مال اور عزت کو بچانے کے لیے باہر نکلا ہے، اور اس نے خاندان کے کھچڑی سے اپنے آپ کو نکالا، اور وہ باہر جا کے زندگی گزار رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے سروائیولز اتنے بڑے ہیں نا کہ نو بڈی کین انڈرسٹینڈ، نو بڈی کین امیجن کہ وہ کس لیول پہ جا کے سروائیو کر رہا ہے۔ اور ایسے سارے اس طرح کے سچویشن میں بہت سارے بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں جن کی شادیاں رہ جاتی ہیں، نہیں ہو پاتی، ایج ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سروائیول سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس آلریڈی ایک ایسا سروائیول ہے، خاندانی نظام سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جب وہ باہر جائیں گے، ظاہر سی بات ہے ان کو بہت ساری پرابلمس کا، بہت سارے سروائیولس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو بھی انہوں نے بیئر کرنا ہے، سنبھالنا ہے۔ کیونکہ باہر جا کے آپ اگر اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آپ محفوظ نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کہیں باہر جاتے ہیں، تو وہاں پہ جانے کے لیے بھی آپ کو بڑی ہمت چاہیے کہ یہ تو کوئی بہت ہی قابل لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں جو ان کے پاس بڑا، اور کچھ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اس لیول پہ جائیں کہ جہاں پہ جا کے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اور پھر وہ اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ باہر جا کے وہ کیسے اب سروائیو کریں گے، سسٹم سے بھی نکلنا ہے۔ تو وہ یہ سروائیول بہت بڑا سروائیول ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ عام انسانوں کی بات ہے ہی نہیں۔ یہ سروائیول وہ لڑکے لڑکیاں ہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ سروائیو کر رہے ہوں گے، اور بہت حد تک انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو کوئی نہ کوئی پرابلمس پھر بھی آ رہے ہوں گے۔ جیسے ہو سکتا ہے شادی کے پرابلمس آ رہے ہوں کہ وہ نکل تو گئے، اب وہ شادی کا مسئلہ کس طرح سے سالو کریں، ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایشوز یہاں پہ۔ نیٹل جوائنٹ فیملی یعنی کہ اباؤ اجداد والا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہاں پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ میں نے سرسری بتائے ہیں۔ انسیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو پراپرٹی، جس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر وہ رہ رہے ہیں اس پراپرٹی پہ ان کی نظریں ہوتی ہیں، کس کی؟ سب کی۔ وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا پارٹ ہے، اور وہ جو رہتے کہیں اور ہیں لیکن وہ جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی کہ آپ کے دادا دادی کے بچے، آپ کے فادر کے بھائی وغیرہ، آپ کی یہ جو آپ کا یہ جو آپ کے سارے ہیں، یہ پراپرٹی، ایک پراپرٹی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ پراپرٹی چلی جائے گی، تو وہ اس چکر میں بھی بچوں کو اگر تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ فرسٹ جنریشن تک تو یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور ان کے بڑے فیصلے کرتے ہیں، یہ تو ایک سمجھ لیں اللہ تعالیٰ دی ہوئی بہت بڑی عطا ہے آپ کے پاس۔ اگر کسی کے پاس یہ ہے، موجود ہے، تو بس اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، یہ بہترین چیز آپ کو ملے گی۔ لیکن وہاں پہ جہاں پہ آپ کے دادا دادی کے، آپ کے آباء و اجداد کے ہاتھ میں نہیں ہے زندگی کے فیصلے، تو ان کے بچے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی چلتی نہیں ہے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں،
ہو سکتا ہے ہوں بدماش ہو سکتا ہے کسی غلط صحبت میں ہو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے وہ کیا کرتے ہیں اپنے ہی ماں باپ کو دبا دیتے ہیں، ان کے ارادوں کو ان کے فیصلوں کو دبا دیتے ہیں، اور وہ اس طرح پاور کی بیس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے بن کے، ہم فیصلہ کریں گے، اور یہ آگے جا کے ان کے لیے بھی بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کھلا گناہ ہے، یہ ہمارے دین مذہب کے لحاظ سے ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ شراب پینے والوں کو بخش دوں گا، لیکن یہ حق اور حقوق کھانے والوں کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں یہ بات کہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ خود بھی آگے جا کے بہت بڑے ٹربلز کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے بس وہی انہیں کو ہدایت آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے سرسری سا دیکھا، انسیکیورٹیز دیکھی پراپرٹی کی اور حسد۔ انسیکیورٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دادا دادی کے بچے یا نانا نانی کے بچے اس لیے آپ کے والد صاحب کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں اور ارادوں کو دبا دیتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں ان کو، اور بلیک میجک کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پراپرٹی پہ ان کی نظر ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں پہ نیت میں خرابی ہے، دوسرا بچوں کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے کہ، اور اس کی تیسری انسیکیورٹی کیا ہے؟ تعلیم کی کمی۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر مختلف قسم کے بلڈ رہ رہے ہیں، ایک تعلیم یافتہ بلڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک نسل ہو سکتا ہے تعلیم یافتہ ہو، دوسری نسل بالکل ہی تعلیم یافتہ نہ ہو، تیسری ایک نسل ہو جو ہلکی پھلکی تعلیم یافتہ ہو۔ اب یہ جو کلچرل ڈفرینسز ہیں، وہ زیادہ تعلیم یافتہ نسل ہے، ہم نہیں ہیں زیادہ تعلیم یافتہ نسل، ہم تو کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی لیکن پڑھ نہیں پاتے، ان کے بچے پڑھ پا رہے ہیں، وہ تو اچھے جا رہے ہیں، ان کو تو اچھی جاب مل گئی، ارے انہوں نے تو بزنس بھی شروع کر دیا، اتنا اچھا چل رہا ہے، ارے انہوں نے تو اتنا اچھا گھر بھی لے لیا وہاں پہ بڑا اچھا ہے۔ یہ وہ کلچرل ڈفرینسز ہیں جو ایک گھر کے اندر 4 بہن بھائیوں کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ کسی ایسے گروپ آرگنائزیشن سے، کسی ایسے گروپ سے، کسی ایسے سرکل سے تعلق رکھتا ہے جو بہت ہی اعلیٰ ہے، تو دوسرا والا بھائی یا دوسرا والی بہن ضرور جیلس ہوگی۔ جب ان 4 بہن بھائیوں کے اندر کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے ان کے اندر حسد ڈیولپ ہو رہا ہے، بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں۔ آغوش ایک ڈرامہ تھا میرے ہم سفر آج کل چل رہا ہے، جس کا میں نے حوالہ بھی دیا اپنی ایک ویڈیو کے اندر، جس میں یہ ریئل اسٹوریز ہوتی ہیں۔ اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو ڈرامہ ہے، یہ حقیقت تھوڑی ہے۔ ڈرامہ ہی تو حقیقت ہوتا ہے، ڈرامہ پہلے حقیقت ہوتی ہے تو ڈرامہ بنتا ہے بعد میں۔ ڈرامہ کوئی ایسے سر سے یا آسمان سے آ کے ٹپکتا نہیں ہے کسی بھی انسان کے اوپر۔ جو رائٹرز ڈرامے لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں اٹھایا قلم اور انہوں نے پین اٹھایا لکھنا شروع کر دیا، کہیں نہ کہیں ان کے ارد گرد وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے آس پاس چیزیں ہو رہی ہیں، پھر وہ اس کو حقیقت کا رنگ دے کر اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈرامہ۔ تو یہ ڈرامے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ آغوش ڈرامہ ہے وہ، اس کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر اس کی حقیقت دیکھی ہے۔ آغوش ڈرامے میں جو دکھایا ہے، پھپھیاں جو کرتی ہیں بچوں کے ساتھ، ایک بچہ کہیں ہے، ایک بچہ ڈرائیور ہے، پھپھیاں ہی لے جاتی ہیں بچوں کو، ان کے گھروں میں بچے رہتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے ان کو استعمال کرتی ہیں۔ 1955 سے یہ پہلے والی جنریشن سے چلتا آ رہا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ اب آنے والی جنریشن میں یہ نہ ہو، کیونکہ بچوں کو، آج کے بچوں کو پتہ چل گیا ہے اور وہ ٹالریٹ نہیں کر رہے اس پہ۔ بہت ساری ایسے ریلز اور ویڈیوز آئے ہیں جس پہ بچے صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو برداشت کر لیا، ہم نہیں کرنے والے ہیں۔ تو ذرا اب ہو سکتا ہے 2027 میں 2028 میں ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ہی اس کا خاتمہ ہو جائے، یہ ختم ہو جائے۔ ہو سکتا نہیں ہے، حقیقت وہ بالکل پاسبل ہے، پاسبلٹی ہے، کیونکہ ابھی سے یہ سچویشن ختم، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم والی جو چیزیں یہ ختم ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر ڈومینیشن چلتی ہے یہاں پہ، پاور کی بیس پہ، زیادہ پیسے کی بیس پہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے مس یوز کرتے ہیں بچوں کو، ماں باپ کی اور باپ دادا کی سوچوں کو، ان کے فیصلوں کو دبا دیتے ہیں۔ بہت خطرے ہیں، کسی بھی طرح آپ کی جان مال اور عزتیں محفوظ نہیں ہوتی اگر یہ ڈیسیژنز آپ کے بڑوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، ان کے بچوں کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے دادا دادی کے بچوں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ اس سے بڑا میں سمجھتی ہوں کوئی پالیٹکس، کوئی سوشل پالیٹکس اس سے بڑی نہیں ہے،
کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈیزاسٹر اس سے بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، بڑا ڈیزاسٹر ہے. میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاء اللہ تعالیٰ بات کروں گی نیٹل جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہی تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گی، اور ساتھ ساتھ میریٹل جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کروں گی، اور بہت ہی اتھینٹک سلوشنز بھی آپ کو پرووائڈ کروں گی، جس میں نہ تو آپ کو لڑنے کی جھگڑنے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو بڑے ایزیلی آپ اپنے مسئلوں کو ریزالو کر سکتے ہیں.